میں آپ کی پہلے کی بات ایک کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں جس پہ آپ نے کہا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو یہی کام خواتین بھی تو کر سکتی ہیں، وہ بھی تو کسی اہل کتاب مرد سے شادی کر سکتی ہیں۔ پھر آپ نے بات کی سربراہی کی کہ خاندان کا جو سربراہ ہوگا اس پہ بات آ جائے گی، لیکن آپ نے یہ بات خود ہی مانی ہے کہ خواتین بھی سربراہ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر میں سمجھتی ہوں میرے اندر اتنی انفلوئنسنگ پاورز ہیں کہ میں کر سکتی ہوں کسی کو اٹریکٹ یا میں سپورٹ کر سکتی ہوں، تو پھر وائی کانٹ آئی گو فار سم دیٹ سارٹ آف اے گائے؟ دوسری بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جس وقت خاتون سربراہی کی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے تو بن جاتی ہے سربراہ، کون روکتا ہے اس کو؟ لیکن عمومی قانون کیا ہے؟ یعنی آپ جب ایک قانون ایک ضابطہ بناتے ہیں یا آپ ایک عام ہدایت کرتے ہیں تو وہ اصل میں جنرل لا کے اصول پہ کرتے ہیں، ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ عورت پر کیا ذمہ داری ڈالی جائے معاش کی، یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ عورت کما کے لاتی ہے، مرد کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتی ہے، کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ کیا گھر کا نظم اس طرح قائم کیا جائے گا کہ بچے 500 روپے باپ سے مانگیں گے اور 500 روپے ماں سے مانگیں گے؟ اس کے ساتھ گھر کا ادارہ نہیں وجود میں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، ذمہ داری ڈالنے کے فرق سمجھ لیجئے۔ ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کیا گیا تو آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور کنٹریبیوٹ آدمی کرتا ہے اپنے شوق سے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، یہ ذمہ داری ہے، اللہ کی راہ میں جتنا چاہے خرچ کروں۔ تو عورت کنٹریبیوٹ کرتی ہے آج کے معاشرے میں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ذمہ داری کس پر ہے؟ نان و نفقہ کس نے فراہم کرنا ہے؟ بچوں کے اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں؟ وہ سربراہ نے پورے کرنے ہیں۔ آپ اس ترتیب کو الٹ دیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ الٹ دیں، جو اختیارات آپ ایک سربراہ کو دینا چاہتے ہیں وہ عورت کو بنا دیں، اس کو دے دیں۔ لیکن یہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم ہے اس کے خلاف ایک اقدام ہوگا، اس کے کچھ نتائج نکلیں۔ انفلوئنشن پاور ہے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب لڑکیوں سے اس لیے شادی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ٹریک کر سکے اسلام کی طرف۔ اگر میں سمجھتی ہوں میں کر سکتی ہوں تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے شادی۔ اب تک کا تجربہ تو بیوی اس کے بالکل برعکس بتا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو پہلے کر لیجئے، مسلمان ہو جائے گا تو کسی کو شادی کرنے پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن گھر بننا ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر میں جانا ہے، معاشی ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے، بچے انفلوئنس ہونے ہیں، اس میں اتنا بڑا رسک اگر آپ دینے کے لیے تیار ہے تو بسم اللہ لے لیجیے۔ آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے مرد سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور وہ گھر کی ہیڈ بن جاتی ہے، اور اسی کنٹریبیوشن کے بغیر خاندان نہیں چل سکتا۔ اس سچویشن میں جب عورت ہیڈ بن جاتی ہے تو اس کو انہیریٹنس آدمیوں سے ایکول نہیں ملنی چاہیے۔ جی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی بنے گی تو اپنے مرد سے تقاضا کرے نا اس بات کا۔ یہ تو والدین سے لینا ہے، والدین کا گھر تو اس نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے ایک دوسرا گھر اختیار کر لیا۔ عورت اور مرد کا تقابل نہیں ہے میری بہن، رشتے کا تعلق ہے۔ یعنی آپ کا جو رشتہ ہے اس کے لحاظ سے آپ سے کتنا نفع کسی کو پہنچ رہا ہے۔ جس وقت ہم اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں تو اس کی منفعت بہت حد تک اس کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یعنی میری بیوی اس درجے میں اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ سکتی جس درجے میں ان کی بہو ان کے پاس جو ہے وہ خیال رکھے گی۔ یہ فطرت کا قانون ہے، اس قانون کے لحاظ سے معاملات کرنے پڑیں گے۔ ایسا پچھلے سال کینیڈا میں ایک خاتون نے نماز کی امامت کی ٹورنٹو میں، تو مذہبی حلقوں کی طرف سے بڑا احتجاج کیا گیا۔ تو ہم صاحب، ایک عورت مسلمانوں میں نماز کی امامت نہیں کر سکتی؟ یہ بات، اس کا تعلق تو اصل میں روایات سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جو روایتیں قائم ہو جاتی ہیں عام طور پر لوگ اس کے بارے میں حساس ہوتے ہیں۔ جو اسلام کا قانون ہے اس میں یہ مسئلہ سرے سے زیر بحث نہیں ہے، اور اس کے بالکل برخلاف آپ دیکھیں کہ روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ام ورقہ کو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلے کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ روایت بیان کرتے تھے۔ ان کے مؤذن کا نام آتا ہے کہ وہ ایک مرد تھا جو اذان دیتا تھا۔ ظاہر ہے اذان دینے کے بعد کہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں جاتا ہوگا۔ سیدنا عمر کے زمانے تک بھی ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹریڈیشن میں لوگوں کے ہاں قائم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی مذہبی احکام سے تعلق نہیں ہوتا۔ امام صاحب، میرا سوال لانڈیوں سے متعلق ہے۔ جو امام غزالی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں جو ہے لکھا ہے کہ نکاح کا مطلب ہے لانڈی ہو جانا۔ تم لانڈی بنتی ہو اپنے شوہر کی، لہٰذا تم پر واجب ہے کہ تم ان کی فرما بردار رہو۔ اب لانڈی کو کوئی ریسپیکٹیبل سٹیٹس تو حاصل نہیں تھا اس دور میں، بلکہ اس کو تو تعظیم بخشی گئی کہ ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے، تب حلال کر دی گئی۔ تو ایک تو یہ کانٹرڈکشن مجھے نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مزید کہا، امام غزالی صاحب نے کہا کہ مرد کو مجرد نہیں رہنا چاہیے، اس کو 2-3 بیویاں رکھنی چاہیے۔ اور اس کی وہ توجیہ کیا پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مرد کو علمی مصروفیات کے لیے وقت نہیں مل پاتا اور گھر کے بہت سے کام کاج ہوتے ہیں، لہذا 2-3 بیویاں جو ہیں رکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں بدخلقی ہوتی ہے اور اس میں علم کی بھی کمی ہوتی ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے۔
تو یہ ہم ایسی انٹرپریٹیشنز کی موجودگی میں کیسے یقین کریں گے کہ اسلام کے دعوے پر کیسے یقین کریں گے کہ اسلام نے عورت کے اسٹیٹس میں کوئی ریسیشن نہیں آنے دی بلکہ اس میں ترقی ہوئی؟ امام غزالی ہوں یا امام ابو حنیفہ، میں ہوں یا کوئی اور، سب کی آراء کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے گا. قرآن مجید نے تو ان میں سے کوئی بات نہیں کہی. وہ تو دیکھیے یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا کی تو آدم کے لیے ایک ہی حوا بنائی. اگر یہ امام غزالی کی جو بات آپ نقل فرما رہی ہیں ایسا ہی ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ اہتمام سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آدم کے لیے کم سے کم 3 حوا تو بناتے. ایسا تو نہیں کیا، ایک مرد و عورت سے زندگی شروع کی ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے اس نے کیا جگہ دی ہے. انٹرپریٹیشن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوتی رہتی ہیں، مختلف مفکرین اپنی بات پیش کرتے رہتے ہیں، اس میں بہت سے اثرات اپنے زمانے کے شامل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کیا بات کہتے ہیں؟ عام مسلمان طبقہ جو امام غزالی کو بڑا مانتا ہے وہ تو اسی بات پر یقین کرے گا نا. عام آدمی کو امام غزالی سے زیادہ قرآن کو ماننا چاہیے. اللہ کی کتاب اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو اٹھا کر پڑھ لے وہ کیا کہتی ہے. اس نے تو یہ تعبیریں اختیار نہیں کی. جی آپ پوچھیے. کہ مشرک مردوں کے لیے مشرک عورتیں، اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ زانی مرد کے لیے زانی عورت. سوسائٹی میں مجھے کیسے پتا چلے گا، ایک عورت کو کیسے پتا چلے گا کہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہی ہے کیا وہ پاک پاک شخص ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں. نہیں دیکھیے قرآن مجید کا قانون یہ ہے کہ مرد کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے، عورت کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے. جس جگہ یہ آیت آئی ہے اس جگہ اصل میں ایک سزا کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف مقدمہ چلا اور اس کو بدکاری کے جرم میں سزا دے دی گئی تو اس سزا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پھر کسی پاک دامن عورت سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے پتہ چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس کو سزا ہوئی ہے عدالت میں جس کا معاملہ زیر بحث ہے اس کے بارے میں یہ قانون ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں. اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں اس زندگی کے علاوہ اگلی زندگی میں بھی عورت اور مرد کے حقوق برابر نہیں لگتے. مرد کو جنت میں حوروں کی تلقین کی گئی ہے، عورت کے لیے کیا کیا؟ یہ بات یہ ہے کہ حور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حور اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے جو عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. عورت چونکہ ایک بڑی غیر معمولی نعمت ہے، جنت کی نعمتوں میں اس کا ذکر آ گیا ہے. یہ آپ نے کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اس میں عورتوں کی ضرورتیں پوری نہیں کی جائیں گی؟ قرآن مجید تو جنت کی تعبیر یہ کرتا ہے کہ تم جو کچھ وہاں چاہو گے تمہیں ملے گا، اور مردوں کو بھی کہتا ہے عورتوں کو بھی ملے گا. مرد کے لیے عورت ایک عظیم نعمت ہے اور عورتوں کے لیے مرد محض ایک ضرورت ہے. قرآن مجید وہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، ضرورتوں کا ذکر نہیں کر رہا.